الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج سے ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں مطالبات قرآن حکیم کے عنوان سے۔ مطالبات قرآن بنیادی طور پر یہ ایک سلسلے وار پروگرام ہے جس میں ہم قرآن حکیم کے منتخب چند مقامات کا مطالعہ کریں گے، جس میں ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم ایمان والوں سے کیا تقاضے کرتا ہے، اسی کو ہم مطالبات قرآن کہہ رہے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ 6 حصوں پر مشتمل ایک پورا مربوط پروگرام اور سیریز ہے۔ 6 حصوں سے مراد مختلف عنوانات کے تحت انشاءاللہ تعالی قرآن حکیم کے تقریباً 2-2.5 پارے کا ہم مطالعہ کریں گے ایک ترتیب سے۔ سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اے میرے رب آسانی فرما اور مشکل نہ فرما اور خیر کے ساتھ پائے تکمیل کو اس معاملے کو پہنچا دے۔ قرآن حکیم کا یہ مطالعہ جو مطالبات قرآن حکیم کے عنوان کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس میں انشاءاللہ تعالی ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن حکیم کی روشنی میں دین اسلام کا جامع تصور کیا ہے۔ آج ہم زوال کے دور سے بجا طور پر گزر رہے ہیں، دینی تصورات بھی بگڑ چکے ہیں اور دینی اعتبار سے تصورات بڑے محدود ہو چکے ہیں۔ تو قرآن حکیم کے اس مطالعے کی روشنی میں ہم یہ جانیں گے انشاءاللہ تعالی کہ دین کا جامع تصور کیا ہے، کمپریہنسو کانسیپٹ آف اسلام کیا ہے۔ نمبر 1 اس کو ہم جانیں گے اس پوری سیریز میں انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 2، اسی مطالبات قرآن کا اس مطالعے کا ایک بہت بڑا حاصل کیا ہے کہ دین اسلام کے مسلمان سے عملی تقاضے کیا ہیں۔ دین اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، انفرادی طور پر کیا چاہتا ہے، اجتماعی طور پر کیا چاہتا ہے، ہم سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے تقاضے کیا ہیں، اور ہم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے کیا تقاضے ہیں۔ تو ہم جانیں گے کہ ایک مسلمان سے عملی تقاضے کیا ہیں۔ تو اس پوری سیریز کا ایک بہت بڑا مقصد کیا ہے، لرننگ آؤٹ کم کہیں، لرننگ آبجیکٹیو کہیں، مقاصد مطالعہ کہیں، جو چاہیں الفاظ آپ استعمال کر لیں۔ نمبر 1 دین کا جامع تصور بھی ہمارے سامنے واضح ہو، اور نمبر 2 ایک مسلمان سے دین کے تقاضے کیا ہیں، قرآن حکیم کے مطالبات کیا ہیں، یہ ہم جاننے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اس کے بعد ہم قرآن حکیم کے جس نصاب کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا بھی ایک تعارف مختصراً ابھی ہمارے سامنے آ جائے۔ بنیادی طور پر استاد محترم، ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا اس منتخب نصاب قرآن کو بیان فرمایا ہے، اور قرآن حکیم کے منتخب مقامات کا مطالعہ انہوں نے کرایا، اور بارہا بیشتر میڈیا چینلز کے اوپر وہ پیش بھی کیا گیا ہے۔ ہم ایک اس کو خاص ترتیب سے، ایک خاص انداز سے، ایک ایکیڈیمک ماحول میں اور ایک افہام و تفہیم کے انداز سے آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ تو جس کو ہم قرآن حکیم کے منتخب مقامات کا مطالعہ کہہ رہے ہیں، اس کو آئیے تھوڑا سا ہم سمجھتے ہیں۔ اس منتخب نصاب کے یعنی منتخب مقامات کا جو نصاب ہے، جو مطالبات قرآن کے عنوان سے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس کے کل 6 حصے ہیں۔ 6 حصے ذہن میں رکھیے گا۔ پہلا حصہ اول ہے، جس میں سورۃ العصر سمیت 4 مقامات قرآنی کا ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ العصر کی ابتدا میں تلاوت کی گئی، میں ایک مرتبہ ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں، باقی مطالعہ تو بعد میں تفصیل سے ہوگا اس سیریز میں انشاءاللہ۔ والعصر، قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً واقعتاً تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ خسارے سے بچنے کے لیے ابدالآباد کا خسارہ، جہنم کا عذاب، اس سے بچنے کے لیے 4 کام ضروری، ایمان بھی، اعمال صالحہ بھی، حق کی وصیت بھی، اور صبر کی وصیت بھی۔ چنانچہ یہ بات میں نے اس لیے رکھی ہے کہ جو پہلا حصہ ہوگا اس میں سورۃ العصر سمیت 4 مقامات قرآنی شامل ہوں گے، جس میں سورۃ العصر میں آنے والی 4 شرائط جو نجات کے لیے، سیلویشن کے لیے ضروری ہیں، انہی کا مزید بیان آئے گا۔ پھر دوسرا حصہ ہوگا اس مطالعے میں منتخب نصاب کا، اس کا موضوع ہوگا ایمان۔
سورہ عصر میں پہلی بات کیا ہے شرائط میں سے ایمان، تو دوسرا حصہ ایمان کے موضوع پر ہوگا اور اس میں 5 مقامات قرآنی کا مطالعہ کریں گے۔ مقامات قرآنی میں کبھی 1 آیت، کبھی 2 آیات، کبھی کہیے کہ 7 آیات، کبھی 1 رکوع اور کبھی مختصر صورت بھی شامل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو دوسرا حصہ ایمان کے موضوع پر اور تقریباً 5 مقامات قرآنی کا ہم مطالعہ کریں گے۔ تیسرا حصہ اعمال صالحہ کے موضوع پر ہوگا انشاءاللہ۔ سورہ عصر میں دوسری شرط کیا ہے؟ اعمال صالحہ، تو اس نصاب کا تیسرا حصہ اس کا موضوع ہوگا اعمال صالحہ، اور اس تعلق سے بھی انشاءاللہ تعالی 5 مقامات قرآنی کا مطالعہ ہم آپ کے سامنے تفصیل سے رکھیں گے۔ چوتھا حصہ ہوگا اور اس کا موضوع ہوگا تواصی بالحق وتواصوا بالحق، جو تیسری شرط نجات کی آئی سورۃ العصر میں، اس کو ہم تواصی بالحق کہہ رہے ہیں۔ یہ موضوع ہوگا چوتھے حصے کا اور اس میں بھی 5 مقامات قرآنی انشاءاللہ شامل ہوں گے۔ اب 5واں حصہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ 5ویں حصے کا موضوع ہوگا تواصی بالصبر۔ اس نصاب کا جو 5واں حصہ ہے اس کا موضوع ہے تواصی بالصبر، اور اس میں انشاءاللہ تقریباً 8 مقامات قرآنی، مکی زندگی سے متعلق بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور مدنی زندگی سے متعلق بھی مقامات۔ تو 5واں حصہ اس کا موضوع ہوگا تواصی بالصبر، اور صبر و مصابرت بھی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ صبر و مصابرت، صبر کرنا اور دوسروں کے صبر کے مقابلے میں مزید خود صبر کا اظہار کرنا، اللہ اکبر، تو صبر و مصابرت بھی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ اس کے ذیل میں 8 مقامات قرآنی کا انشاءاللہ مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور چھٹا حصہ ہوگا اس پورے نصاب کا جو کہ ایک ہی صورت یعنی سورۃ الحدید پر مشتمل ہوگا مکمل انشاءاللہ تعالی۔ تو چھٹا حصہ اس نصاب کا وہ سورۃ الحدید کے مطالعے پر مشتمل ہوگا۔ یہ بہت سارے دروس ہوں گے، بہت ساری ایپیسوڈز ہوں گی جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے ترتیب سے پیش کریں گے۔ یہ تو ایک تعارف ہے کہ مطالبات قرآن میں منتخب مقامات قرآنی کا جو ہم مطالعہ کریں گے وہ نصاب تقریباً 2-2.5 پارہ قرآن پاک کا بنتا ہے، 6 حصوں پر مشتمل، اور 6 حصوں کے موضوعات میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ یہ مطالعہ سورۃ العصر سے انشاءاللہ شروع ہوگا اور سورۃ الحدید پر اس کے انشاءاللہ تعالی تکمیل ہوگی۔ البتہ اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ اس نصاب کے مطالعے کی طرف آئیں، آج کی ایپیسوڈ کا مزید حصہ اور آئندہ کی ایپیسوڈ وہ تعارف قرآن حکیم کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ قرآن حکیم کا مطالعہ کرنے چلے ہیں، منتخب مقامات کا مطالعہ کرنے چلے ہیں، تو کیا اچھا ہو کہ کچھ بنیادی معلومات قرآن حکیم کے تعلق سے ہمارے سامنے رہیں، تو اس سے بھی ہمیں مطالعہ قرآن کے اعتبار سے آگے چل کر انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ تو اب ہم باقاعدہ آج کی اس نشست میں تعارف قرآن حکیم کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور ارادہ ہے کہ تقریباً کوئی 13 نکات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ 13 نکات آج کے ایپیسوڈ میں کچھ نکات، اور آئندہ مزید نکات اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ کچھ سوالات ہیں جو ہم نے مرتب کیے ہیں تاکہ ایک سوال کی روشنی میں کوئی جواب ہمارے سامنے آئے، تو وہ تعارف قرآن کا ایک نقطہ ہوگا، ایک پوائنٹ ہوگا جو ہمارے سامنے واضح ہو کر آ جائے گا۔ پہلا سوال، قرآن حکیم کیا ہے؟ قرآن حکیم کیا ہے؟ تو ایک لفظ میں جواب ہے اللہ کا کلام ہے، اور قرآن پاک خود اپنے بارے میں بیان فرماتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 میں یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ کلام اللہ۔ یہ سورہ توبہ آیت نمبر 6، اس کا مفہوم اور ترجمہ ملاحظہ فرمائیے گا۔ اور اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ کا طلبگار ہو تو اس کو پناہ دے دیجئے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ اس آیت کے پس منظر میں تفصیل ہے، اس تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ اللہ کا کلام سن لے، یہ اللہ کا کلام کہا گیا ہے قرآن حکیم کو۔ تو جب پہلا سوال ہم نے اٹھایا قرآن حکیم کیا ہے، تو ایک جملے میں جواب ہے قرآن حکیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اگلی بات سوال کے طور پر ہے قرآن حکیم کی عظمت کا کیا مقام ہے؟ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کا کلام، آخری الہامی پیغام، انسانیت کے نام، اس قرآن حکیم کی عظمت کا بیان قرآن حکیم میں بھی ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی۔ سب سے پہلے قرآن حکیم کے چند مقامات کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے قرآن حکیم کی عظمت کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ سبحان اللہ، اس کی عظمت کا سب سے بڑا پہلو کیا ہے؟ جو پہلے جواب آ بھی چکا، یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ دنیا میں کہتے ہیں بادشاہ سلامت کا کلام ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے بادشاہوں کا، پوری کائنات کا بادشاہ ہے، تو اللہ کی بات سارے کلاموں کی بادشاہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن حکیم کی عظمت کا اہم ترین نقطہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ جب اس کا مطالعہ ہو، جب اس کی تلاوت ہو، جب اس کا حوالہ دیا جائے،
تو وی مسٹ بی سیریس، ہمیں سنجیدہ ہونا چاہیے، یہ ہما شما مخلوق میں سے کسی کا کلام نہیں، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ تو پہلا نقطہ، قرآن حکیم کی عظمت کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اگلا نقطہ بڑا قیمتی نقطہ ہے، کلام اللہ کی وہی تاثیر ہے جو تاثیر تجلی ذات باری تعالیٰ کی ہے۔ یہ جملہ سمجھنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کے کلام کی وہی تاثیر ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی ایک تجلی کی تاثیر ہے۔ کیسے بھلا؟ آئیے قرآن پاک سے پوچھتے ہیں، پہلے تجلی سے قبل قرآن حکیم کی عظمت کا ایک پہلو ہمارے سامنے آ جائے۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21 ہے، مشہور مقام قرآن پاک کا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ باتیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ فکر کریں۔ قرآن پاک کی مشہور آیت الحشر کی آیت نمبر 21، اس قرآن پاک کا نزول اگر کسی پہاڑ پر ہوتا تو وہ دب جاتا، پھٹ جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ کا کلام پہاڑ پر نازل ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 میں ذکر آتا ہے، الاعراف آیت 143، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ، ہم اپنی ذات کی تجلی پہاڑ پر نازل کرتے، اگر پہاڑ برداشت کر لے تم ہمیں دیکھ لینا۔ اللہ نے ذات باری تعالیٰ نے تجلی کا نزول فرمایا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام دیکھتے دیکھتے بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر افاقہ ہوا تو رجوع کیا اللہ تعالیٰ کی طرف۔ سورہ اعراف آیت 143 میں یہ بات آتی ہے، اللہ کی ذات کی ایک تجلی پہاڑ پر نازل ہوئی، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اللہ کا کلام قرآن اللہ کی طرف سے آیا، اگر پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ناظرین کرام، قرآن حکیم کی عظمت کا بیان مزید آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ امید آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مطالبات قرآن کا سلسلہ آج ہم نے شروع کیا، قرآن حکیم کے تعارف کا سلسلہ جاری تھا، اور قرآن حکیم کی عظمت کے حوالے سے نقطہ سامنے آیا، اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی کا نزول پہاڑ پر، پہاڑ ریزہ ریزہ۔ اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ کی ذات کی طرف سے آیا، اگر وہ کسی پہاڑ پر نازل ہوتا ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ دو اہم نقطے اور ہیں، نبی اکرم علیہ السلام کے قلب اطہر کو اللہ تعالیٰ نے اس پر جلال کلام قرآن حکیم کے نزول کے لیے تیار فرمایا۔ یہ نبی اکرم علیہ السلام کی عظمت کا ذکر بھی آ گیا۔ اور ایک نقطہ ہمارے لیے ہے، یہ پہاڑوں کو ہلا دینے والا کلام ہمارے دلوں پر کتنا اثر ڈالتا ہے، ہماری آنکھوں پر کس قدر امپیکٹ ڈالتا ہے، یہ ہمیں اپنا انالیسس کرنا چاہیے، تجزیہ کرنا چاہیے۔ تو قرآن حکیم کی عظمت کا معاملہ کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ایک اور اہم نقطہ اس کے معجزہ ہونے کے تعلق سے، قرآن حکیم صاحب قرآن یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا معجزہ ہے جس کا مقابلہ بندوں کا کلام نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا اور چیلنج بھی دیا ہے، اور چیلنج کو اللہ تعالیٰ نے آسان فرمایا۔ مشرکین مکہ اعتراض کرتے، کبھی فرمایا کہ پورا قرآن اس جیسا کلام لے آؤ، کبھی فرمایا چلو 10 صورتیں لے آؤ، کبھی فرمایا ایک ہی صورت لے آؤ، کبھی آخر میں فرمایا ایک ملتے جلتی صورت ہی لے آؤ۔ البقرہ آیت نمبر 24 میں ذکر آتا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اے لوگو، اگر تم اس قرآن حکیم کے نزول کے بارے میں شک ہے، اللہ فرما رہے جو ہم نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اس میں اگر کوئی شک ہے تو قرآن کی کسی صورت سے ملتی جلتی صورت لے آؤ۔ اور آگے قرآن فرماتا ہے ہرگز نہیں لا سکتے تم، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ معجزہ ہے، اور زندہ معجزہ ہے، قیامت تک موجود رہے گا، جو نبی اکرم علیہ السلام کو عطا کیا گیا، اور اس کلام کا مقابلہ بندوں کا کلام نہیں کر سکتا۔ مشہور واقعہ ہے نا، ایک صحابی کے گھر کے سامنے، باہر بلکہ کسی شاعر نے لکھا ہوا دیکھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صورت تو مکمل ہو گئی، وہ دنگ رہ گیا، کہتا ہے ما ھذا کلام البشر، اسی وزن پر یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔
کئی مقامات قرآنی اور بھی پیش کیے جا سکتے ہیں عظمت قرآن کے تعلق سے، ہم نے ایک دو کا ذکر آپ کے سامنے کیا۔ البتہ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ارشادات میں سے 4 جملے بڑے قیمتی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا عظمت قرآن کے تعلق سے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان مبارک پر مشتمل ایک طویل حدیث ہے جامع ترمذی میں، اس کے آخری یہ جملے ہیں: من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حکم به عدل ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم۔ 4 بڑے قیمتی جملے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے عظمت قرآن کے تعلق سے عطا فرمائے۔ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ جس سے قرآن کے مطابق بات کہی اس نے سچ بات کہی، اور جس سے قرآن پر عمل کیا وہ مستحق اجر و ثواب ہوا، اور جس نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا، اور جس نے قرآن کی طرف دعوت دی اس کو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب ہو گئی۔ قرآن کے مطابق کلام ہو تو تم سچ کہہ رہے ہو، قرآن پر عمل کرو تو تمہارا اجر محفوظ ہے۔ قرآن کے مطابق فیصلے ہوں، آج تو عقل کے مطابق فیصلے، انسان کے قانون کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں، تبھی تو ظلم ہو رہا ہے۔ قرآن حکیم کے مطابق فیصلے ہوں تو عدل ہوگا، اور قرآن کی طرف بلانے والے ہو جاؤ، دوسرے سنے نہ سنے، مانے نہ مانے، آئے نہ آئے، تمہاری ہدایت تو پکی ہو جائے گی، اسے سیدھے راستے کی ہدایت عطا ہو جائے گی۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ آگے بڑھتے ہیں اور تیسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے ہم نے سمجھا قرآن پاک کیا ہے، اللہ کا کلام، قرآن حکیم کی عظمت آیات قرآنی کی روشنی میں اور ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ بات ہمارے سامنے آئی۔ تیسرا سوال، قرآن حکیم کیوں نازل ہوا؟ بہت اہم سوال ہے، قرآن حکیم کیوں نازل ہوا؟ کیا، کیوں، کیسے، ہم واقف ہیں نا، WH کویسچنز، اس سے بات سمجھنا آسان ہوتی ہے۔ اب تعارف قرآن کے تعلق سے تیسرا سوال، قرآن حکیم کیوں نازل ہوا؟ ایک لائن میں ہمارا جواب ہے، قرآن حکیم نوع انسانی کی روحانی ضرورت پوری کرنے یعنی اس کے لیے ہدایت کے طور پر نازل ہوا۔ قرآن حکیم دنیا کی وہ کتاب ہے جس میں تمام ہی موضوعات پر کلام ہے، لیکن نہ قرآن سائنس کی کتاب ہے، نہ تاریخ کی کتاب ہے، نہ کسی اور شعبے کی، قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ یہی تعارف بار بار قرآن حکیم میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، ھدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، یہدی للتی ہی اقوم، بالکل سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے والا قرآن پاک، یہ ہدایت دینے والا کلام ہے۔ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ان آیات قرآنی کا حاصل کیا ہے؟ لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئے۔ بار بار قرآن حکیم کا تعارف ہمارے سامنے کیا آتا ہے؟ کتاب ہدایت ہے۔ ہر نماز کی حرکت میں ہم کیا تلاوت کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دے۔ ایسے ہی ہے نا؟ مگر غور کریں، ہم میں سے کتنے لوگوں کو یہ ذوق و شوق بھی ہے اور فکر بھی ہے اور کوشش بھی ہے کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تشریح کے ساتھ پڑھیں؟ پھر ہم پڑھے لکھے لوگ، ان کے پاس کیا جواب ہوگا اللہ کے سامنے کہ ہم نے دنیا کی اور زبانیں سیکھ لی، ماں کی گود سے انگریزی سیکھ کر تو نہیں آئے تھے نا؟ ہم بھی بولتے ہیں، آپ بھی بولتے ہوں گے۔ اللہ نہیں پوچھے گا میرے کلام کی زبان کیوں نہیں سیکھی تم نے؟ بہرحال تو تلاوت ایک عمل ہے جس کا اجر ہے، کوئی شک نہیں، لیکن قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا، صرف اجر و ثواب کے لیے نہیں آیا، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ بک آف گائیڈنس ہے۔ اور گائیڈنس کس لیے دی گئی؟ تاکہ اس کو فالو کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، کن باتوں سے راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ کن باتوں سے ناراض ہوگا، یہ پتہ چلے گا تو میں عمل درآمد کر کے اللہ کو راضی کروں گا نا، اور اس کی ناراضگی سے بچوں گا۔ تو اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، ہم قرآن حکیم کو ایک کتاب ہدایت کے طور پر لیں اور اس کو سمجھیں، طلب کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ اللہ سے مانگیں، سمجھیں، عمل کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر سکیں۔ یہ تیسرے سوال کی ذیل میں کچھ وعد و نصیحت کی بات بھی آ گئی۔ تیسرا سوال کیا ہوا؟ قرآن حکیم کیوں نازل ہوا؟ اب ہمارا چوتھا سوال ہے تعارف قرآن کے تعلق سے، قرآن حکیم کب نازل ہوا؟ آپ کے ذہن میں فوراً آئے گا رسول پاک علیہ السلام کے دور میں نازل ہوا، بالکل صحیح ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا قدر کی رات میں نازل ہوا، رمضان شریف میں نازل ہوا، یہ بات بھی صحیح ہے۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا 23 سال میں نازل ہوا، بات تو یہ بھی صحیح ہے۔ تو پھر ہے کیا اصل میں؟ آئیے اس بات کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں، اور اگر کوئی بات کنفیوژن والی بظاہر ہے تو اس کو کنفیوژن کو دور کر لیتے ہیں، ریکنسائل کر لیتے ہیں۔ اگر کچھ سمجھ نہیں آ پا رہا تو اس کی وضاحت کر لیتے ہیں۔ قرآن حکیم کب نازل ہوا؟ پہلا جملہ ہے قرآن حکیم 2 مراحل میں نازل ہوا۔ 2 مراحل کون کون سے ہیں؟ پہلا مرحلہ، پہلے مرحلے میں قرآن حکیم لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے دنیاوی آسمان تک ایک ہی دفعہ میں نازل کیا گیا، اس کو کہتے ہیں بطور انزال۔
قدر کی رات ماہ رمضان میں ہوتی ہے، تو رمضان میں نزول ہوا، قدر کی رات میں نزول ہوا، ایک ہی بات۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک اس کو ہم نے قدر کی رات میں نازل کیا۔ انزلناہ، انزلنا یہ انزال سے ہے، یکدم۔ تو قرآن پاک لوح محفوظ میں ہے نا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ سورہ بروج کے آخر میں ذکر آتا ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اس لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر قرآن پاک کا نزول قدر کی رات میں ہوا، یکدم، ایک دفعہ میں۔ ایک بات ہو گئی، یہ پہلا مرحلہ ہے، ماہ رمضان میں نازل ہوا، قدر کی رات ماہ رمضان میں ہوتی، یہ بات تو ریکنسائل ہو گئی، کلیئر ہو گئی، واضح ہو گئی الحمدللہ۔ لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر نزول، یہ پہلا مرحلہ ایک دفعہ میں۔ دوسرا مرحلہ، پھر دوسرے مرحلے میں دنیاوی آسمان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وقفے وقفے سے نازل کیا جاتا رہا، اس کو کہتے تنزیل۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، چند آیات، چند الفاظ، نجمن نجمن، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ یہ 23 برس کا معاملہ آغاز وحی کے بعد جو 23 برس کی زندگی کا موبیش ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس 23 برس میں آپ کے قلب مبارک پر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن حکیم نازل ہوا، اس کو کہتے ہیں بطور تنزیل نازل کیا جانا، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ تو یہ ہمارا چوتھا سوال، قرآن حکیم کب نازل ہوا؟ دو مرحلوں میں، ایک مرتبہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا، پہلے آسمان پر یکدم بطور انزال، اور دوسرے مرحلے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر 23 برس میں قرآن حکیم کا نزول ہوا، اس کو کہتے ہیں بطور تنزیل نازل کیا جانا۔ اس کے بعد اگلا سوال، سوال نمبر ہے 5، ہم تعارف قرآن حکیم سمجھ رہے ہیں، چند سوالات کی روشنی میں قرآن حکیم کیا ہے، قرآن حکیم کی عظمت کیا ہے، قرآن حکیم کیوں نازل کیا گیا، قرآن حکیم کب نازل ہوا۔ اب 5واں سوال نوٹ کیجئے گا، قرآن حکیم کہاں نازل ہوا؟ سبحان اللہ، یہ بڑا اہم ایک سوال ہے جغرافیے کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے۔ قرآن حکیم کہاں نازل ہوا؟ جواب ہے، قرآن حکیم سرزمین حجاز یعنی مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ اور ان شہروں کے اطراف کے علاقے میں نازل ہوا۔ نبی مکرم علیہ السلام کا اکثر حصہ مکہ مکرمہ میں بسر ہوا، آغاز وحی کے بعد 13 برس، پھر آپ ہجرت فرما کر کہاں تشریف لے گئے؟ مدینہ شریف تشریف لے گئے، طائف کی طرف بھی آپ تشریف لے گئے تھے۔ تو مکہ مکرمہ، طائف اور مدینہ شریف یہ معروف شہر ہیں، یہ شہر اور ان کے اطراف کا علاقہ یہ حجاز کا علاقہ کہلاتا ہے۔ تو قرآن حکیم حجاز کے علاقے میں نازل ہوا، مکہ مکرمہ ہے، مدینہ شریف ہے، طائف ہے اور یہ اطراف کے علاقے، ان علاقوں پر مشتمل علاقے کو حجاز کہتے ہیں، اور اس حجاز کے علاقے میں قرآن حکیم نازل ہوا۔ البتہ ایک ایکسیپشن، اور وہ کیا ہے وہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ البتہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب آسمان پر عطا کی گئیں۔ پورا قرآن زمین پر عطا ہوا، لیکن 2 آیات خاص ہیں، البقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کے آخر تک، یہ 2 آیات معراج کی شب آسمانوں پر بلا کر اللہ تعالیٰ نے بطور تحفہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ تو یہ 2 آیات کا استثناء ایکسیپشن ہوگا۔ تو قرآن حکیم کہاں نازل ہوا؟ قرآن حکیم حجاز کے علاقے میں نازل ہوا، مکہ مکرمہ، مدینہ شریف، طائف اور اطراف کے علاقے۔ صرف 2 آیات ہیں، البقرہ کی 2 آیات، آخری 2 آیات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی شب آسمانوں پر عطا کی گئی۔ اب تک ہم نے 5 سوالات سمجھے، قرآن حکیم کا تعارف آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ مطالبات قرآن سیریز ہے، 6 حصوں میں منتخب مقامات قرآنی کا مطالعہ بھی ہوگا، لیکن آج ہم تعارف قرآن پر کلام کر رہے ہیں۔ قرآن حکیم کے تعلق سے اب تک ہم نے 5 سوالات آپ کے سامنے رکھے۔ قرآن پاک کیا ہے؟ قرآن پاک کی عظمت کیا ہے؟ قرآن پاک کیوں نازل کیا گیا؟ قرآن پاک کب نازل ہوا؟ اور قرآن پاک کہاں نازل ہوا؟ یہ کچھ WH کوسچنز کے جوابات تو ہمارے سامنے آ چکے ہیں، اور مزید بھی سوالات ہمارے پاس ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ ناظرین کرام، ایک اور وقفہ لیتے ہیں اور انشاءاللہ اس وقفے کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور مزید کچھ سوالات قرآن حکیم کے تعارف کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد، امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ناظرین کرام، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مطالبات قرآن اس سیریز کا ہم نے آغاز کیا ہے، اور آج انشاءاللہ ہم، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، تعارف قرآن ہی کے حوالے سے کلام کریں گے، اور تعارف قرآن کے حوالے سے چند سوالات اب تک ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ کل 5 سوالات اب تک ہم نے آپ کے سامنے رکھے، اور ان سوالات کے جوابات کے ذیل میں قرآن حکیم کا تعارف ہم حاصل کر رہے ہیں۔ کل 13 سوالات آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے۔ آئیے، لیکن 13 سوالات آج نہیں، اگلے ایپیسوڈ میں بھی مزید کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چھٹے سوال کی طرف چلتے ہیں، بڑا اہم سوال ایک اور، قرآن حکیم کیسے نازل ہوا، کب، کہاں، یہ ساری بات آ چکی، کیسے نازل ہوا، بہت قیمتی ایک جواب اور بڑا محبت بھرا پہلو بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ قرآن حکیم کا نزول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر ہوا۔ قرآن پاک اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ قرآن حکیم میں ذکر آیا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 97 میں 97 ارشاد ہوا، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 97 ہے، اس کا مفہوم اور ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ جو کوئی دشمن ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تو وہ سن لے کہ انہوں نے تو اس قرآن کو نازل کیا ہے آپ کے قلب مبارک پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو یہ جواب ہوا اس بات کا، قرآن حکیم کیسے نازل ہوا، نبی اکرم علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم نقطہ ہم پڑھ چکے سورۃ الحشر آیت نمبر 21 کی روشنی میں، اگر کسی پہاڑ پر قرآن حکیم کا نزول ہوتا وہ دب جاتا، پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر ہے، جس قلب مبارک کو رب کائنات نے تیار کیا قرآن حکیم جیسے پر جلال کلام کے نزول کے حوالے سے۔ اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلا نقطہ، بلکہ اگلا سوال جس کے تحت ایک اور نقطہ ہمارے سامنے آئے گا، 7واں سوال ہے تعارف قرآن حکیم کے تعلق سے، قرآن حکیم کے کتنے نام ہیں؟ سبحان اللہ، خود قرآن حکیم میں بھی آئے ہیں، احادیث مبارکہ میں بھی آئے ہیں، چند نام آپ کے سامنے رکھیں گے، ورنہ ناموں کی تعداد تو بہت ساری ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان فی علوم القرآن، یہ ان کی تصنیف ہے قرآن حکیم کے علوم کے تعارف کے حوالے سے، تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان فی علوم القرآن میں قرآن حکیم کے 55 نام نقل کیے ہیں، 55 نام نقل کیے ہیں۔ ہم کچھ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور ترجمہ بھی کر دیں گے انشاءاللہ، کچھ تو معروف ہے ہم سب جانتے ہیں، کچھ اور بھی آپ کے ہمارے علم میں آئیں گے۔ قرآن حکیم کے چند نام، القرآن مثلاً، ایک پہلا نام القرآن تو معروف ہے جسے پڑھا جائے۔ المصحف، مصحف صحیفے کو کہتے ہیں، کتابی شکل میں جو شے ہو اس کو مصحف کہا جاتا ہے۔ الکتاب، کتاب کا لفظ ہم معروف طور پر استعمال کرتے ہیں۔ الفرقان، یہ بھی قرآن حکیم کا ایک نام ہے، سورۃ الفرقان میں قرآن پاک میں فرق کر دینے والا کلام، حق اور باطل میں فرق کر دینے والا کلام۔ اگلا نام الہدا، واضح ہے ہدایت، لیکن ہدایت کون سی؟ جو الہدا بن چکی۔ اب آخری کلام قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے عطا فرما دی ہے، یہ الہدا ہے۔ اگلا نام النور، روشنی، یعنی ہدایت کی روشنی اس قرآن حکیم سے میسر آتی ہے۔ اگلا نام ہے الموعظہ، واعظ، نصیحت، اور کس کی نصیحت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے بندوں کے لیے، انسانیت کے لیے۔ اگلا نام ہے الذکر، ذکر یاد دہانی کو بھی کہتے ہیں، تو بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا تعارف کوئی نیا تو نہیں ہے نا، قرآن یاد دہانی کرانے کے لیے آیا، یہ الذکر بھی ہے، یاد دہانی جسے کہا جاتا ہے، انگلش میں اس کو ایڈمونیشن بھی کہتے ہیں۔ المہیمن، حفاظت کرنے والا، جی تورات، انجیل، زبور اللہ ہی نے نازل فرمائی تھی یہ کتابیں، مگر ان میں تبدیلی ہو گئی، قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، اور المہیمن خود قرآن حکیم ہے کہ پچھلی کتابوں میں جو تحریف ہو گئی ان کی اصل تعلیمات کو لوگوں کے سامنے قرآن حکیم پیش کرتا اور ان کا مہیمن حفاظت کرنے والا ہے۔ الحکیم، حکمت سے ہے، حکمت بھری باتیں، الحکیم ذات اللہ، اور اس کا کلام بھی الحکیم، حکمت بھرا خزانہ ہے حکمتوں کا جو قرآن حکیم میں عطا ہوا۔ العزیز، یہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے، اور اس کا ایک ترجمہ ہم زبردست بھی کرتے ہیں، یعنی بہت عظمتوں والا۔ اسی طرح المبین، مبین واضح کو کہتے ہیں، بین ثبوت، واضح ثبوت، المبین واضح کر دینے والا بھی ترجمہ کیا جائے گا، اور مبین واضح، بالکل واضح کلام ہے۔ ہدایت کے حصول کے لیے بندوں کو جو بنیادی ضروریات ہیں وہ سارے امور قرآن حکیم میں وضاحت کے ساتھ بیان کر دیے گئے۔ پھر العلی،
بہت بلند مرتبے والا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کا بھی ایک نام العلی ہے، بہت بلندی والا، بزرگی والا۔ اسی طرح الکریم، اس کا ترجمہ بھی بزرگی والا کیا جا سکتا ہے۔ المجید، اس کا ترجمہ بھی قرآن مجید ہم کہتے ہیں بزرگی والا کلام، عظمت والا کلام۔ اور احسن الحدیث یعنی بہت بہترین بات، احسن الحدیث بہترین بات، سب سے بہترین بات۔ یہ بہت سارے ناموں میں سے کچھ نام ہیں جو قرآن کریم کے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ یہ ہمارا سمجھنے کے اعتبار سے 7واں سوال تھا تعارف قرآن حکیم کے حوالے سے۔ 6واں سوال کیا تھا؟ قرآن حکیم کیسے نازل ہوا؟ ابھی 7واں سوال ہم نے سمجھا قرآن حکیم کے کتنے نام ہیں۔ اب 8واں سوال، یہ بھی دلچسپ ہے لیکن آسان ہے اس کا جواب۔ قرآن حکیم کی زبان میں نازل ہوا، قرآن حکیم کی زبان میں نازل ہوا، آسان ترجمہ بلکہ آسان جواب ہے اس کا۔ قرآن حکیم دیہات کی خالص عربی زبان میں نازل ہوا۔ یہ دیہات کیوں کہا جا رہا ہے؟ کچھ یاد آ رہا ہے؟ بی بی حلیمہ سعدیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے گئی تھی نا، شہر کے بچوں کو دیہاتوں میں بھیجا جاتا تھا۔ عربوں کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، اور شہری علاقوں کے اندر بہت ساری چیزیں مکس اور شامل ہو جانے کی وجہ سے زبان پیور نہیں رہتی، خالص نہیں رہتی، تو اپنے بچوں کو عرب دیہاتوں میں بھیجتے تھے جہاں خالص عربی زبان بولی جاتی تھی۔ اس عربی زبان میں قرآن پاک نازل ہوا جس کو عربی مبین قرآن کہتا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں سورۃ الشعراء آیت نمبر 195 ہے، وَهَذَا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ یہ سورہ شعراء آیت نمبر 195 اس کا ترجمہ ہے، اور یہ قرآن واضح عربی زبان میں ہے۔ تو قرآن پاک واضح عربی زبان میں، جو خاص طور پر اس زمانے میں دیہاتوں میں بولی جاتی تھی، پیور عربک لینگویج۔ ہم تھوڑا سا غور کر لیں، ہمیں اردو زبان تو آتی ہے، ہم اردو بولنے والوں کے لیے سب سے آسان زبان عربی ہے۔ ابھی آپ چیک کر لیں، سورۃ الفاتحہ کی 3 آیات کو ذہن میں لائیے، تمام الفاظ سورۃ الفاتحہ کی پہلی 3 آیات کے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ الحمد، حمد استعمال کرتے ہیں، اللہ، رب، عالمین، رحمان، رحیم، مالک، یوم، دین، ایسا ہے نا؟ تو توجہ کریں، ترجمہ آغاز ہے فہم قرآن کے لیے، لیکن قرآن پاک کی عربی سیکھیں تو نور علی نور والی بات ہو جائے گی۔ پھر طلب و تڑب بھی ہو تو سبحان اللہ، ہدایت پر ہدایت ملتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، شیکسپیئر انگریزی کا مشہور شاعر، اس کو اگر مرزا غالب کی سطح کی اردو میں ترجمہ کر دیں تو شیکسپیئر بچے گا نہیں۔ مرزا غالب کی اردو کو شیکسپیئر کی لیول کی انگریزی میں ترجمہ کرتے تو مرزا غالب نہیں بچیں گے۔ ترجمہ ترجمہ ہے، اصل ہوتا ہے۔ تو بہرحال نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر کہ آغاز ترجمے سے ہو۔ پھر اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے قرآن کریم کی زبان بھی سیکھیں، عربی زبان قرآن پاک کی سیکھنے کے اعتبار سے، تاکہ جب تلاوت کریں اور تلاوت سنیں تو براہ راست رحمان کے الفاظ سنیں تو سمجھ آ رہی ہو تو کیا ہی اس کی بات ہوگی، نور علی نور والی بات ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ ذوق و شوق مجھے، آپ کو، ہم سب کو عطا فرمائے۔ ایک آخری سوال آج کی نشست میں اور شامل کرتے ہیں، اور وہ ہے قرآن حکیم کا اسلوب کیا ہے۔ پچھلے سوالات ابھی ہم نے کیا بریک کے بعد مکمل کیے ہیں؟ قرآن حکیم کیسے نازل ہوا، قرآن حکیم کے کتنے نام ہیں، قرآن حکیم کی زبان میں نازل ہوا۔ اب ہمارا 9واں سوال ہے، آج کی نشست کا آخری سوال بھی ہوگا، قرآن حکیم کا اسلوب کیا ہے، انداز کیا ہے۔ ویسے اسٹائل کا لفظ بھی زبان پر آ رہا ہے، وہ ہم سمجھ سکتے ہیں، اس سے میں نے استعمال کر لیا۔ قرآن حکیم کا اسلوب کیا ہے، بڑا دلچسپ اس پہ تبصرہ ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ قرآن حکیم کا اسلوب تقریری ہے۔ قرآن حکیم کی ہر صورت اللہ تعالیٰ کا ایک خطبہ ہے، تقریر کا سا انداز، خطابت کا انداز۔ کیا مطلب؟ جب ایک خطیب خطابت کر رہا ہوتا ہے تو سامنے بھی کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں، کبھی وہ سامنے والوں سے کلام کرتا ہے، کبھی اپنے بارے میں کلام کرتا ہے، کبھی کسی غیر موجود تھرڈ پرسن کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ آواز کبھی بلند بھی ہوتی ہے، کبھی دھیمی بھی ہو جاتی ہے، کبھی وہ رائٹ سے لیفٹ، یعنی انداز گفتگو کا بدلتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اتار چڑھاؤ محسوس ہوتا ہے۔ اس کو ہم تقریر کا انداز کہتے ہیں، خطابت کا انداز کہتے ہیں۔ تو قرآن پاک کا جو اسلوب ہمیں میسر آیا ہے، بلکہ ہمارے سامنے موجود ہے، وہ تقریر کا انداز ہے، خطابت کا انداز ہے۔ قرآن حکیم کا اسلوب نہ عام نثر کا سا ہے اور نہ ہی شاعرانہ۔ سبحان اللہ، قرآن حکیم عام نثر کی کتاب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کتابیں ہوتی ہیں، پہلا چیپٹر، دوسرا چیپٹر، تیسرا چیپٹر، بات ختم۔ قرآن حکیم سورۃ الفاتحہ میں ہدایت کا ذکر ملتا ہے، آخری پارے میں بھی مل جائے گا۔ قرآن حکیم میں سورۃ الفاتحہ میں
صراط مستقیم کے الفاظ ملتے ہیں سورہ انعام میں، بعد میں بھی مل جائیں گے آپ کو۔ قیامت کا تذکرہ سورہ الفاتحہ میں ملے گا، آخری پارے میں مل جائے گا۔ رب العالمین کا ذکر سورۃ الفاتحہ میں ملے گا، رب الناس کا ذکر سورۃ الناس میں ملے گا، بار بار مضامین آ رہے ہیں۔ تو عام جو ہماری نثر کی کتاب ہوتی ہیں، ٹیکسٹ بکس ہوا کرتی ہیں، وہ انداز بھی قرآن پاک کا نہیں، اور شاعری تو بالکل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آیا نا، سورہ یاسین کی آیت نمبر 69 وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر ہے 69۔ اس کا مفہوم ترجمہ، اور ہم نے ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر گوئی نہیں سکھائی، اور نہ وہ ان کو شاعن شان ہے، یہ تو محض نصیحت اور واضح قرآن ہے۔ تو نہ قرآن پاک کا اسلوب نثر کا ہے، نہ شاعری کا، بلکہ اس کا انداز خطابت کا ہے، تقریر کا ہے، جس کی طرف تھوڑی سی ہم نے توجہ کی۔ ناظرین کرام، آج ہماری یہ پہلی ایپیسوڈ مطالبات قرآن، مقصود کیا ہے؟ اللہ کے دین کا جامع واضح تصور بھی ہمارے سامنے آئے، اور ایک مسلمان سے عملی تقاضے دین کے کیا ہیں وہ بھی قرآن پاک کے مطالعے کی روشنی میں ہمارے سامنے آ جائیں۔ منتخب مقامات قرآنی کا مطالعہ کریں گے، 6 حصے اس کے ہیں، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی گئی، اور پھر ہم نے تعارف قرآن حکیم کے حوالے سے 9 سوالات آپ کے سامنے رکھے۔ مزید 4 سوالات ہیں، اس میں تفصیل کچھ زیادہ ہے، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں وہ بات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن حکیم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔